بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، وراثت کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم کوئی ایسے وارث دیکھیں گے جو اسباب بنتے ہیں، جو باقی سارا مال لے لیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کا صرف بیٹا ہے تو وہ اسبہ ہے، وہ سارا لے لے گا، کیونکہ ان کے سے فکس نہیں ہوتے، یہ سارا لے لیتے ہیں۔ جیسے بیٹا ہے، بیٹا نہ ہو تو پوتا یہ اسبہ بن جائے گا، پڑ پوتا اسبہ بن جائے گا، باپ بن جائے گا۔ فکس تو لیتا ہے، یہ اسبہ بھی ہوتا ہے۔ سگا بھائی، باپ شریک بھائی، سگا چاچا، ان کے بیٹے، یہ سارے اسباب بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اسبا غیر الغیر جو باقی سارا مال لے لیں گے، وہ 4 قسم کے ہیں، وہ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ جیسے ایک شخص ہے، اس کے بیٹا بیٹی ہیں، تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ بیٹے کو 1,00,000 ملے گا تو بیٹی کو 50,000۔ یہی اصول پوتی پوتے میں بھی ہے۔ اگر بیٹی بیٹے نہ ہوں کسی کے، تو پوتی پوتے ہیں تو ان کو وراثت مل رہی ہے، ظاہری بات ہے۔ بیٹی بیٹے نہ ہوں مرنے والے کے تو پوتی پوتے کو ہی ملے گا۔ اب ان میں بھی پوتی پوتا آ جائیں تو ان میں بھی یہی اصول ہے۔ جیسے ایک پوتا ہے، 2 پوتی ہیں، تو ایک پوتا ہے اور 2 پوتیاں، تو یہ 4 حصے بن جائیں گے۔ 2 حصے پوتے کو مل جائیں گے، ایک حصہ پوتیوں کو، ان کے پوتے کو ڈبل، پوتی کو سنگل۔ جیسے پوتے کو 1,00,000 مل رہا ہے تو پوتی کو 50,000۔ 4,00,000 وراثت ہے، 2,00,000 وراثت ہے، اور پوتے کو 1,00,000 ملے گا، اور 2 پوتیاں تو ان کو 50,000 ملے گا۔ یہ اصول ہوتا ہے اسبا کا۔ اسی طرح بیٹی بیٹے میں بھی یہی اصول ہے، سنگل ڈبل۔ پوتی پوتے میں بھی یہی اصول ہے۔ حقیقی بہن بھائی بھی مرنے والے کے، اگر کسی شخص کے وفات کے وقت اس کے بیٹی بیٹے پوتی پوتا نہیں ہے اور باپ دادا بھی نہیں، تو بہن بھائی کو مل رہا ہے، تو بہن بھائی میں اگر حقیقی بہن بھائی آ جائیں تو ان کو بھی ایسے ہی مال بانٹیں گے، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل۔ اسی طرح اگر اس کے باپ شریک بہن بھائی ہیں، ان میں بھی یہی اصول ہے، بشرطے کہ حقیقی بہن بھائی نہ ہوں، اولاد نہ ہو مرنے والے کی، تو باپ دادا نہ ہوں، تو حقیقی بہن بھائیوں میں بھی بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل۔ یہ اصول اس میں چلے گا۔ یہ 4 ایسے وارث ہیں، 4 ایسے لوگ ہیں جو جن کو ملتا ہے سنگل ڈبل: بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، حقیقی بھائی حقیقی بہن، ستیلا بھائی ستیلی بہن۔ ایک اور شکل ہے اسبہ مال غیر کی۔ وہ اس طرح: جب مرنے والے کی بیٹی پوتی صرف ہوں، بیٹا پوتا نہیں۔ بیٹا پوتا ہوگا تو پھر تو حقیقی بہن کو نہیں ملے گا۔ حقیقی بہن اسبہ مال غیر پھر بنتی ہے کہ جب مرنے والے کی بیٹی اور پوتی موجود ہے، تو بیٹی پوتی موجود ہے تو پھر جو ان کو مل کے بچے گا نا، کیونکہ یہ سارا تو لے نہیں سکتی، ان میں 2/3 ہی جائے گا یا آدھا جائے گا، تو ان میں جو بچے گا نا وہ اسبہ مال غیر کے طور پہ باقی سارا لے لے گی بہن، حقیقی بہن۔ پھر اپنے نیچے وہ سب کو محروم کر دے گی، حقیقی بھائی، حقیقی ستیلے بھائی، ستیلے بہنیں، ٹھیک ہے نا، ان سب کو وہ محروم کر دے گی، ستیلوں کو، الاتی جو ہوتے ہیں باپ شریک، دوسروں کو نہیں۔ دوسروں سے مراد یہ ہے کہ یہ بیٹی بیٹا، پوتی پوتا، ان سے ان کو فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ بیٹی پوتی ہوں تو پھر یہ اسبہ مال غیر بنتی ہے، تو اپنے نیچے سب کو محروم کر دے گی، باپ شریک بھائی بہن، مرنے والے کے چچا، ستیلے چچا، ان کے بیٹے، سب کو محروم کر دے گی۔ ان میں وہی پاور آ جائے گی جو بھائی میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ نہ ہو، مرنے والے کی پوتی ہو یا بیٹی ہو یا پوتیاں ہوں یا بیٹیاں ہوں، صرف مؤنث وارث، تو ان کو مل کے کوئی مال بچے اور حقیقی بہن بھائی نہ ہو، باپ شریک بہن ہو یا بہنیں ہوں، تو یہ بھی اسبہ مال غیر بن جاتی ہے۔ یہ بھی اپنے نیچے بھائیوں کے بچوں کو، چاچا وغیرہ سب مرنے والوں کو محروم کر دیتی ہے، تو یہ بھی ایک ان کی شکل ہوتی ہے اسبہ مال غیر کی۔ آگے ایک مسئلہ ہے اول کا۔ اول اس طرح ہوتا ہے جیسے بہت سارے ایسے وارث آ جائیں جن کے سے فکس ہیں اور مال پورا نہ ہو رہا، جیسے مرنے والے کے سمجھ لیں بیٹی، 3 بیٹیاں مرنے والے کی، شوہر کا انتقال ہے، اس کی بیوی یا ماں باپ ہیں، تو ماں باپ کو اور بیٹیوں کو آپ دیں گے تو مال ختم ہو جائے گا، فکس ہے نا ان کے سے۔ بیوی کا بھی فکس ہے 1/8، بیوی کے لیے نہیں بچے گا، تو یہ سب میں تھوڑا تھوڑا نا اول بنا کے مسئلہ، تو سب میں تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے اور ان میں پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح ذات کا مسئلہ ہوتا ہے ناقصہ کا، اس میں مال بچ جاتا ہے، تو بیوی کو زیادہ نہیں دیا جاتا، بیوی کو جو ہوتا ہے، شوہر کا جو ہوتا ہے ان کو دیا جاتا ہے، باقی جو مال ہوتا ہے وہ پھر بیٹی یا اور جو وارث ہے ان کا بڑھا دیا جاتا ہے، شوہر اور بیوی کا نہیں بڑھتا۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ ان کا بھی بڑھ جائے گا، بعض کی رائے ہے کہ نہیں، جو بچے گا وہ کسی کا بھی نہ بڑھائیں، بیت المال میں دیں۔
بہتر مسئلہ یہ ہے کہ رد میں بیوی شوہر کے علاوہ دوسروں پہ ہوگا۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے مناسخہ کا، یعنی کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اس کے بعد بہت سارے وارث میت کے فوت ہو جاتے ہیں، جیسے اس کی بیوی کا حصہ نہیں نکالا، بیوی فوت ہو گئی، اور اس کی ماں زندہ تھی، ماں کا حصہ نہیں نکالا، ماں فوت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی اس کا بیٹا تھا، اس کا حصہ نہیں نکالا شادی شدہ، وہ فوت ہو گیا، تو یہ سب کی پھر الگ الگ وراثت تقسیم ہوتی ہے، سب کی الگ الگ ٹائم پہ دیکھی جاتی ہے، جس کے وارث جس ٹائم وہ زندہ ہوتا ہے تو اس ٹائم ظاہری بات ہے جو وارث زندہ ہوں وہ مالک بن جاتے ہیں، تو جائے بعد میں وہ فوت ہی کیوں نہ ہو ان کا حصہ ان کے وارثوں تک پہنچایا جاتا ہے، تو سب کے الگ الگ پھر دیکھا جاتا ہے، مسئلے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ باقی جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ جیسے بہت سارے وارث کیسے فوت ہو جاتے ہیں، کسی سے فوت ہوا تو اس کی بیوی حصہ بنتا ہے، 80 لاکھ وراثت ہے، اس کی اولاد ہے تو 10 لاکھ بیوی کا بنتا ہے۔ اب بیوی کا آپ نے نکالا ہی نہیں، ویسے ہی پڑی ہے وراثت۔ اب بعد میں شوہر کے بعد بیوی بھی ایک ماں باپ فوت ہو گئی ہے، اب بیوی کے ماں باپ زندہ ہو سکتے ہیں، اب وہی 10 لاکھ بیوی کے ماں باپ کو بھی تو جائے گا نا، 1/3 3,000 کے لگ بھگ یا کچھ اوپر، تو یہ تو پھر ماں باپ کا حصہ کھائیں گے، اپنی ماں کے ماں باپ کا حصہ کھائیں گے بچے، نانی نانا کا نادانی میں، تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کے شخص فوت ہوتا ہے، اس کی ماں زندہ ہے تو ماں کا حصہ نہیں نکالا، ماں بعد میں فوت ہو گئی ہے، تو اس شخص کے بہن بھائیوں کو تو جانا ہی ہے نا، جو ماں کی طرف جو بنتا تھی وراثت بہن بھائیوں کی جانی ہے۔ تو یہ سارے مسئلے پھر آتے ہیں، تو اس لیے جب بھی کوئی فوت ہو تو اسی ٹائم سب کو دیں، تخیر نہ کریں، اور اللہ نے اس میں بڑی سخت وعید دی ہیں، جہنم کی وعید دی ہیں ہمیشہ کی، ذلیل کرنے والا عذاب ہے جو وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرے گا۔ تو اس کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں اور قرآن و سنت کے مطابق اس کو تقسیم کریں۔ السلام علیکم۔